فلسطین اور اسرائیل کی جنگ نے خطے میں ہی نہیں بلکہ دنیا پر اثرات ڈالنا شروع کر دیے ہیں۔ دنیا واضح طور پر دو بلاکس میں تقسیم نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں جو اسرائیل کی غزہ پر جارحیت کا ساتھ دے رہے ہیں، اسرائیلی جنگی جرائم کو جواز فراہم کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ایران اور اس کی حمایت یافتہ مزاحمتی تنظیموں کے کسی بھی ممکنہ رد عمل سے بچنے کے لیے مشرق وسطیٰ میں اپنی ملٹری طاقت بھی بڑھا رہے ہیں، تو دوسری طرف ترکی اور روس بھی اب ایران کے ہم آواز ہوتے جا رہے ہیں اور حماس کے حق میں واضح پوزیشن لے چکے ہیں۔ حماس کے ایک وفد نے کل روس کا دورہ کیا جس پر اسرائیل روس پر تنقید کر رہا ہے، جبکہ قطر اور سعودی عرب سمیت عرب ممالک بھی امریکہ پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، لیکن امریکہ پر اس دباؤ کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ امریکہ اسرائیل کو روکنے کے بجائے سیلف ڈیفنس کے نام پر غزہ میں اس کی تمام کارروائیوں کو نہ صرف درست قرار دے رہا ہے بلکہ اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی قراردادوں کو بھی مسلسل ویٹو کر رہا ہے۔ اس صورتحال میں اسرائیلی فورسز دعویٰ کر رہی ہیں کہ وہ کسی بھی وقت غزہ میں زمینی آپریشن شروع کر سکتی ہیں، لیکن فی الحال ان کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی فوجی غزہ میں محدود آپریشنز کر رہے ہیں اور سرحد کے قریب کے علاقے کو ممکنہ آپریشن کے لیے کلیئر کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فورسز کے مطابق پرسوں رات کی طرح کل رات کو بھی اس کا ایک انفینٹری دستہ ٹینکوں اور جدید ہتھیاروں کے ساتھ غزہ کے مشرقی حصے کے اندر داخل ہو گیا، حماس اور اس کے ٹھکانوں کو نقصان پہنچایا اور پھر ریڈ مکمل کر کے واپس اسرائیل آ گیا۔ اسرائیلی فورسز کے مطابق اس آپریشن میں زمینی فورسز کو ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز کی مدد بھی حاصل تھی۔ اسرائیلی فورسز اپنے ان محدود آپریشنز کو غزہ میں زمینی آپریشن کی تیاریوں کا حصہ قرار دے رہی ہیں اور اسے پوری طاقت کے ساتھ غزہ میں گھسنے کے لیے امریکہ کے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ ویسے تو امریکہ غزہ میں اسرائیل کی زمینی جارحیت کا حامی ہے، تاہم وہ اس میں کچھ تاخیر چاہتا ہے کیونکہ زمینی آپریشن کی صورت میں امریکہ کو دو بڑے خدشات ہیں۔ ایک تو امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیلی فورسز کی غزہ جیسے گنجان آباد علاقے میں سرنگوں کے پیچیدہ نیٹ ورک کی موجودگی میں جنگ لڑنے کی اس وقت تیاری نہیں ہے، اور دوسری طرف امریکہ خود بھی اسرائیل کی زمینی کارروائی کے نتیجے میں ایران اور اس کے حمایت یافتہ مزاحمتی گروپس کے ممکنہ رد عمل کی تیاری کر رہا ہے۔ کل رات کو امریکی فورسز نے شام میں دو مقامات پر فضائی حملے کیے جن کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ یہ جگہیں ایرانی فورسز فوجی ساز و سامان اور ہتھیار رکھنے کے لیے استعمال کر رہی تھیں۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن کے بیان کے مطابق یہ حملے حالیہ دنوں میں ایرانی حمایت یافتہ تنظیموں کی طرف سے شام اور عراق میں امریکی اڈوں پر حملوں کا جواب ہے، لیکن ان حملوں کا حماس اور اسرائیل کے تنازع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ ان حملوں کا حالیہ تنازع سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے ان حملوں کی وجہ سے خطے میں کشیدگی بڑھنے کے امکانات مزید بڑھ گئے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق امریکی حملوں کے جواب میں ایرانی حمایت یافتہ تنظیموں نے شام میں ایک آئل فیسلٹی پر راکٹس داغے ہیں جہاں امریکی افواج تعینات تھیں۔ صرف یہی نہیں، انہی خدشات کی وجہ سے امریکہ مشرق وسطیٰ میں مزید فوجی دستے اور دفاعی ساز و سامان بھی پہنچا رہا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق مزید 900 امریکی فوجی مشرق وسطیٰ کی طرف بھیج دیے گئے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق اس تیاری کی وجہ حالیہ دنوں میں عراق اور شام میں امریکی فوجی اڈوں پر کیے گئے حملے ہیں جن میں 21 امریکی فوجی معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی میڈیا مسلسل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں مزید تیاری کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے ہی اسرائیل کو غزہ میں زمینی آپریشن سے فی الحال روکا ہوا ہے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق عراق، شام، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت مشرق وسطیٰ میں تعینات اپنے فوجیوں کے لیے امریکہ 11 ایئر ڈیفنس سسٹمز نصب کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکام نے یہ امریکی درخواست قبول کر لی ہے کہ اسرائیلی فورسز یہ سسٹمز نصب ہونے تک غزہ پر زمینی کارروائی کے لیے انتظار کریں گے۔ یعنی واضح ہے کہ اس تنازع میں الجھنے کی وجہ سے امریکہ کو اپنی فورسز کی سیکورٹی کے حوالے سے بھی بڑے خدشات ہیں۔ امریکہ کو لگتا ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ پر زمینی آپریشن شروع کر دیا تو صرف اسرائیلی نہیں بلکہ امریکہ کے خلاف بھی کئی محاذ جنگ کھل سکتے ہیں۔ ایران اور اس کی حمایت یافتہ مزاحمتی تنظیمیں مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں، اس کے مفادات اور اہداف کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، لہٰذا امریکہ اپنی مکمل تیاری تک یہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل غزہ پر زمینی آپریشن کرے، مگر غزہ پر گراؤنڈ آپریشن میں صرف یہ ایک رکاوٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے اسرائیلی فورسز فی الحال محدود آپریشن کرنے کا دعویٰ کر رہی ہیں، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کے دیگر اتحادی خبردار کر رہے ہیں کہ اسرائیلی فورسز کی غزہ جیسے گنجان آباد علاقے میں جنگ لڑنے کی تیاری نہیں ہے، لہٰذا غزہ پر چڑھائی کر کے اسرائیلی فورسز خود جال میں پھنس سکتی ہیں اور انہیں بھاری نقصان ہو سکتا ہے۔ بہرحال اسرائیلی فورسز نے غزہ میں زمینی آپریشن تو شروع نہیں کیا، لیکن اس نے فضائی آپریشن کے ذریعے خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے غزہ میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد پر بھی شک کا اظہار کر دیا تھا، جس پر غزہ کے محکمہ صحت نے 6747 شہیدوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں، جس میں ہر شخص کا نام، اس کی جنس اور اس کی عمر کا اندراج کیا گیا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق اس فہرست میں مزید 281 افراد کی تفصیلات نہیں دی گئی ہیں کیونکہ ان کی شناخت ہی نہیں ہو سکی ہے۔ اسرائیلی بمباری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے غزہ میں صحافی جان ہتھیلی پر رکھ کر رپورٹنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہار رہے ہیں۔ پرسوں رات کو غزہ میں
اسرائیلی بمباری سے الجزیرہ کی بیورو چیف کی بیوی، بیٹا، بیٹی اور پوتے سمیت خاندان کے کئی افراد مارے گئے تھے، جن کی کل تدفین کرنے کے بعد وہ غزہ سے دوبارہ رپورٹنگ کرتے نظر آئے، اور اس دوران بھی ان کے پیچھے بمباری سے اٹھنے والا دھواں دیکھا جا سکتا ہے۔ پچھلے 21 دنوں سے غزہ میں یہ صورتحال ہے، ہر علاقہ کھنڈر بنتا جا رہا ہے، اسپتال، اسکولز اور عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں، اور دوسری طرف غزہ کی پٹی سے اسرائیلی علاقوں پر بھی راکٹس فائر کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تل ابیب میں ایک عمارت پر غزہ سے راکٹس داغے گئے، جس میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ لبنان اور اسرائیل کی سرحد پر بھی حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور امریکہ یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق قطر میں یرغمالیوں کی بازیابی اور جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات جاری ہیں، جو اہم مرحلے پر پہنچ گئے ہیں۔ تاہم کل روس کے دورے کے دوران حماس کے نمائندے نے واضح کیا تھا کہ جنگ بندی ہوگی تو ہی یرغمالیوں کو رہا کریں گے۔ حماس کے وفد کے اس دورے کی وجہ سے اسرائیل روس پر تنقید کر رہا ہے، لیکن روس نے جواب دیا ہے کہ فلسطین اسرائیل تنازع میں تمام فریقین سے رابطے قائم رکھنا ضروری ہے۔